गर्मियों की एक लंबी दोपहर थी। सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था और जमीन की मिट्टी में से हरारत उठ रही थी। एक सुनसान कच्ची सड़क पर एक मुसाफिर चलता जा रहा था। इसके कपड़े गिर्द से अटे हुए थे, कंधे पर एक पुराना कपड़ा बंधा हुआ था जिसमें शायद इसकी जिंदगी का सारा सामान था। इसके हाथ में एक छोटा सा असा था जो चलने में सहारा देता। इसका चेहरा जवान था मगर आंखों में एक अजीब संजीदगी और सुकून था, जैसे वो किसी बड़ी मंजिल की तरफ रवा है। इस मुसाफिर का नाम हमजा था। वो किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे गांव से आया था। इसका सफर कोई आम सफर नहीं था, वो अपने रब की रजा के लिए निकला था। ना दौलत की तलाश, ना शोहरत की आरजू, ना किसी का हुक्म, बस दिल में एक यकीन कि जो कुछ होगा अल्लाह बेहतर करेगा। जब वो कई मील चलने के बाद एक पीपल के दरख्त के नीचे रुका और थोड़ा सा पानी पिया तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे दूर से देख रहा हो। इर्दगिर्द सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और परिंदों की आवाज। लेकिन दिल के अंदर एक हल्की सी गुदगुदी हुई, क्या यह वहम था आ हकीकत? हमजा ने नजर दौड़ाई, कुछ ना देखा, लेकिन इसके दिल में एक बात उतर गई कि शायद इस सफर में वो अकेला नहीं है। 2 दिन के बाद वो एक छोटे काफिले के पास पहुंचा जो किसी बोसीदा कुनवे के करीब आराम कर रहा था। काफिले के बीच में एक सफेद रीश बुजुर्ग बैठे थे। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर अजब नूर था। जैसे ही हमजा करीब पहुंचा, बुजुर्ग ने कहा, बेटे तुम इस राह पर क्यों निकले हो? हमजा ने अदब से जवाब दिया, अल्लाह की रजा और अपनी रूह की तलाश में। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, तो जान लो ये राह तुम्हें तुम्हारे बारे में ऐसे राज दिखाएगी जिन्हें संभालना आसान नहीं होगा। कभी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, मगर याद रखना असल सहारा अल्लाह है। ये कहकर बुजुर्ग ने इसे एक छोटा सा कपड़ा दिया जिसमें एक पुरानी चाबी रखी थी। ये किसी दरवाजे की चाबी है, मगर किस दरवाजे की, ये तुम्हें वक्त बताएगा। पहली आजमाइश। रात आई तो हमजा ने काफिले से अलग होकर एक जंगल के किनारे डेरा डाला। रात गहरी हुई और अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्त हिलने लगे, शाखें टूटकर जमीन पर गिरने लगे। दौर से एक भयानक आवाज आ रही थी जैसे कोई रो रहा हो। हमजा ने अपने दिल को मजबूत किया, वुजू किया और 2 रकत नफल पढ़े। दिल में खौफ के बजाय सुकून उतरने लगा। जब नमाज मुकम्मल की तो वो आवाज बंद हो चुकी थी और हवा भी थम गई। इशारा। सुबह के वक्त जब वो आगे बढ़ा तो जमीन पर एक पत्थर पड़ा था जिस पर किसी ने अरबी में लिखा था, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह इसे काफी है। हमजा ने पत्थर उठाया और सोचा, ये पत्थर यहां किसने रखा? क्या ये अल्लाह की तरफ से इशारा था या किसी इंसान का काम? वो अपनी राह चलता रहा, मगर अब दिल में ये बात पुख्ता हो गई कि ये सफर आम नहीं। कहीं ना कहीं कोई इस पर नजर रखे हुए है, शायद खैर के लिए, शायद आजमाइश के लिए। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। फजर की ठंडी हवा में हमजा के कदम हल्के लग रहे थे। परिंदे दरख्तों पर अजान की तरह खुशी से चहचहा रहे थे, लेकिन इस वादी का माहौल कुछ अजीब सा था। घास पर उसकी बूंदें चमक रही थीं, मगर फिजा में एक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल पर बोझ डाल दे। हमजा ने महसूस किया कि रास्ता सीधा नहीं जा रहा। कच्चे रास्ते के बीच बीच में ऐसे निशान बने थे जैसे कोई भारी चीज बार बार घुसेटी गई हो। इसके दिल में सवाल उठा, ये किसका काम हो सकता है? लेकिन इसने कदम तेज कर दिए। सुनहरी परिंदा। रास्ते के किनारे एक बड़ा चनार का दरख्त था। अचानक इसकी एक टहनी पर एक अजीब सा परिंदा आ बैठा। इसके परों में सुनहरी रोशनी झलक रही थी, जैसे सूरज की किरणें इसमें कैद हों। परिंदा हमजा को गौर से देख रहा था। हमजा रुका और धीरे से बोला, सुभान अल्लाह, ये कैसा परिंदा है? परिंदा अचानक एक बार चहचहा कर उड़ा और कुछ फासले पर जा बैठा। ये सिलसिला 3 बार हुआ। हर बार परिंदा कुछ आगे जाकर बैठ जाता। हमजा के दिल में ख्याल आया कि शायद ये इसे किसी जगह ले जाना चाहता है। वो परिंदे के पीछे चल पड़ा। वादी के बीच में। कुछ देर बाद वो वादी के बीच पहुंचा जहां घास के दरमियान एक पुराना कुनवा था। कुनवे के किनारे काई जिमी हुई थी और पानी का कोई निशान नहीं था। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि कुनवे के साथ एक पत्थर की तख्ती लगी थी और इस पर वही जुमला लिखा था जो कल इसे पत्थर पर मिला था।
جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ حمزہ کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کل وہ جملہ کسی پتھر پر تھا، آج اسی جملے کو اس نے ایک سنسان وادی میں دیکھ لیا۔ کنویں کے پیچھے ایک جھاڑی تھی اور اس کے نیچے مٹی میں دبا ہوا ایک آدھا سا لوہے کا دروازہ نظر آیا، جیسے کسی زیر زمین کمرے کا راستہ ہو۔ حمزہ نے یاد کیا کہ بزرگ نے اسے ایک چابی دی تھی۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور حیرت کی بات یہ کہ وہ بالکل اسی تالا نما سوراخ میں فٹ ہو گئی۔ چابی گھماتے ہی دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ نیچے اندھیرا تھا لیکن ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جس میں مٹی اور پرانے کاغذ کی خوشبو تھی۔ حمزہ نے بسم اللہ پڑھ کر اندر قدم رکھا۔ اندھیرے میں روشنی۔ زیر زمین کمرہ چھوٹا تھا مگر چاروں طرف دیواروں میں لکڑی کے صندوق رکھے تھے۔ ایک کونے میں ایک چراغ خود بخود جل اٹھا، حالانکہ اس کے قریب کوئی نہ تھا۔ چراغ کی روشنی میں حمزہ نے دیکھا کہ ایک صندوق کے اوپر چمڑے کی جلد والا پرانا نسخہ رکھا ہے۔ اس نے نسخہ کھولا تو اس میں ہاتھ سے لکھی تحریر تھی۔ اے راہ کے مسافر، یہ خزانہ تمہارا نہیں، یہ آزمائش ہے۔ تمہارا اصل انعام اس سفر کے آخر میں ہے۔ جو جلدی کرے گا سب کچھ کھو دے گا۔ حمزہ نے نسخہ بند کیا، دل میں خوف اور عزم دونوں پیدا ہوئے۔ وہ جان گیا کہ یہ سفر کسی پوشیدہ ہاتھ کے کنٹرول میں ہے اور اس کا اصل مقصد ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ وادی سے نکلتے وقت جب وہ باہر نکلا تو سنہری پرندہ پھر ایک ٹہنی پر بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو آگے بڑھو لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھو۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور وادی سے نکل کر ایک نئے راستے پر چل پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ اگلی منزل شاید اس سفر کا پہلا بڑا امتحان لائے گی۔ 2 دن کے سفر کے بعد سورج غروب ہونے لگا۔ آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، جیسے کسی نے زمین و آسمان کے بیچ آگ جلا دی ہو۔ حمزہ کے قدم ایک سنسان پتھریلی زمین پر پڑ رہے تھے۔ دور دور تک کوئی بستی نہیں، نہ پانی کا کنواں، نہ سایہ دینے والا درخت۔ حمزہ تھکا ہوا تھا لیکن دل میں ایک عجیب سا جذبہ تھا کہ وہ کسی قریب آنے والے واقعے کے دہانے پر ہے۔ سنہری پرندے کا غائب ہونا۔ کل تک جو سنہری پرندہ اس کے ساتھ ساتھ اڑتا تھا، آج اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ غیر معمولی خاموشی حمزہ کو کھٹکنے لگی۔ اس کے دل نے کہا، یہ سفر اب خود اپنے قدموں سے طے کرنا ہے، کسی اشارے کے بغیر۔ شام کے اندھیرے میں اسے ایک بڑی چٹان نظر آئی جس کے بیچ ایک غار کا منہ کھلا تھا۔ غار کے اوپر ایک لکڑی کی تختی لٹک رہی تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، داخل ہونے والا اپنی نیت کی گہرائی میں پرکھا جائے گا۔ حمزہ نے بسم اللہ کہہ کر اندر قدم رکھا۔ غار کے اندر ٹھنڈک تھی مگر اتنی گہری خاموشی تھی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی۔ اندھیرے کی سرگوشی۔ کچھ فاصلے پر پہنچتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا ہے۔ آواز نرم تھی لیکن الفاظ عجیب۔ واپس لوٹ جاؤ، یہ راستہ تمہارا نہیں۔ حمزہ نے اپنی رفتار کم کی لیکن دل میں کہا، میں اللہ کے حکم اور اس کے بھروسے پر ہوں، کوئی مخلوق مجھے روک نہیں سکتی۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، غار کی دیواروں پر روشنی کے دھبے نظر آنے لگے، جیسے کسی نے اندر چراغ جلا دیے۔ دیوار پر لکھی تحریر۔ غار کے بیچ ایک پتھر کی دیوار تھی جس پر پرانے زمانے کی عربی میں لکھا تھا، جب سب راستے بند لگیں تب بھی اللہ کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کر حمزہ کے دل میں سکون اتر آیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور چیز نے اس کا سانس روک دیا۔ دیوار کے پاس ایک لاش بیٹھی تھی، خشک اور بوسیدہ، جیسے کئی سالوں سے وہی موجود ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ حمزہ نے کاغذ کھولا تو اس پر لکھا تھا، میں بھی اس راہ کا مسافر تھا، میں نے جلدی کی، میں نے آزمائش کو برداشت نہ کیا۔ اگر یہ پیغام تم تک پہنچے تو صبر کو اپنا ہتھیار بناؤ، جلد بازی تمہیں ختم کر دے گی۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور کاغذ کو واپس وہیں رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سفر جان کا امتحان بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ ہار مانے والا نہیں تھا۔ غار کا دوسرا سرا۔ جب وہ غار کے آخر تک پہنچا تو سامنے ایک چوڑی وادی تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن دور ایک روشنی ٹمٹما رہی تھی، جیسے کسی جھونپڑی کے اندر چراغ جل رہا ہو۔ حمزہ نے سوچا، شاید یہ اگلی منزل ہے یا شاید اگلا امتحان۔ وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا، دل میں صرف ایک دعا کے ساتھ، اللہ میرا ساتھ دے۔
وادی میں جلتی ہوئی وہ روشنی قریب آتی گئی۔ جیسے جیسے حمزہ آگے بڑھا اسے معلوم ہوا کہ وہ روشنی کسی جھونپڑی سے نہیں بلکہ ایک پرانے مزار سے آ رہی ہے۔ مزار کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی، بس چند کھمبے جن پر پرانے کپڑے اور دھاگے بندھے تھے۔ مزار کے اندر ایک بزرگ کی قبر تھی۔ قبر کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی انسان موجود نہیں، لیکن چراغ کی لو بالکل سیدھی اور مضبوط تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے جلایا ہو۔ وہی بزرگ۔ جیسے ہی حمزہ نے قدم اندر رکھا ایک مانوس آواز آئی، بیٹے تم آخرکار یہاں پہنچ گئے۔ حمزہ نے چونک کر دیکھا، وہی بزرگ جو اسے قافلے کے پاس ملے تھے، سفید ریش اور چمکتی آنکھوں والے۔ لیکن اب وہ نہ گوشت پوست کے انسان لگ رہے تھے نہ دھندلا سایہ، ان کی موجودگی کسی اور جہان کی تھی۔ بزرگ نے کہا، تمہیں لگا یہ سفر تمہارے قدموں سے طے ہوا ہے؟ نہیں، یہ تمہارے دل کے یقین کا سفر تھا۔ تمہاری آزمائش 3 بار ہوئی، پہلی بار خوف سے، دوسری بار لالچ سے، تیسری بار جلد بازی سے، اور ہر بار تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس لیے تم یہاں تک پہنچے۔ چابی کا راز۔ بزرگ نے اشارہ کیا اور مزار کے پیچھے ایک پتھر ہٹ گیا جس کے نیچے ایک سنہری صندوق رکھا تھا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کی چابی میں نے تمہیں دی تھی، بزرگ نے کہا۔ حمزہ نے چابی ڈالی، صندوق کھلا اور اندر نہ سونا تھا نہ جواہرات، بلکہ ایک پرانا نسخہ جس پر لکھا تھا، یہ خزانہ تمہارا ایمان ہے، اسے سنبھالنا سیکھ لو، باقی سب تمہیں خود ملے گا۔ آخری اشارہ۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اب تم واپس جاؤ۔ اس سفر کا مقصد تمہیں کچھ دینا نہیں بلکہ تم سے کچھ پیدا کرنا تھا، صبر، شکر اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ یہ کہہ کر بزرگ کی صورت دھند میں بدل گئی اور چراغ کی لو آہستہ آہستہ بجھ گئی۔ واپسی۔ حمزہ نے نسخہ اپنے سینے سے لگا کر وادی سے نکلنے کا راستہ اختیار کیا۔ اب راستہ روشن تھا، نہ خوف تھا نہ شک۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل منزل اللہ کا قرب ہے اور باقی سب محض راستے کے امتحان ہیں۔ کہانی کا اختتام اس جملے پر، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب پا لیا۔